السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو کوئی اسپیشل پروٹوکول یا سیکیورٹی نہیں دی جائے گی۔ جس طریقے کی سیکیورٹی اور پروٹوکول دیگر ٹیموں کو دیا جائے گا، اسی طریقے کا پروٹوکول پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ہوگا۔ لیکن شاید جو ماحول پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھارت میں ہوگا وہ دنیا کی کسی دوسری ٹیم کے لیے نہیں ہوگا۔ پاکستان کے مسائل بالکل مختلف ہیں، خاص کر نریندر مودی صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے، جب سے کرکٹ تو گئی، باقی کوئی چیز بھی ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ماضی میں کئی اور کام ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت ہماری ہاکی ٹیم گئی ہوئی ہے انڈیا، اس کی ویزے کے سلسلے میں بھی پرابلم تھی اور مایوس کن پرفارمنس رہی ہماری ہاکی ٹیم کی۔ اس پر میں بھی بات ضرور کروں گا کہ جہاں پر ہم 6 ٹیموں کی ایشیا کپ میں جو ہے وہ ایشیا کپ نہیں بلکہ ایشین چیمپئنز ٹرافی میں ہم 5ویں نمبر پر رہے اور فائنل جاری تھا۔ بھارت اور ملیشیا کی ٹیمیں مد مقابل تھیں اور اچھا مقابلہ چل رہا تھا ان دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل میں۔ اوورآل اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو وزارت خارجہ جو اب سے تھوڑے دن پہلے تھے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، انہوں نے واضح کیا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملات پر انہیں کنسرن ہیں اور اس سلسلے میں جائزہ بھی لیا جائے گا اور آئی سی سی اور بی سی سی آئی دونوں سے بات کی جائے گی۔ ایسے میں کہ جب پاکستان کی حکومت کو کنسرن دکھائی دے رہے ہیں، بھارتی وزارت خارجہ کا یہ سٹیٹمنٹ میرے خیال غیر ضروری ٹائپ کی چیز ہوگی، کیونکہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی۔ پاکستان نے ایک بڑا زبردست قسم کا جیسچر شو کیا کہ اس کے باوجود انڈین ٹیم ایشیا کپ کھیلنے کے لیے نہیں آئی، پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے۔ لیکن نجم سیٹھی صاحب کو میں ایک کریڈٹ ضرور دوں گا، وہ یہ کہ جو پاکستان کو میزبانی مل گئی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت، اب بھارتی ٹیم بھی جو شرٹ پہنے گی اس پہ پاکستان لکھا ہوگا، کیونکہ پاکستان میزبان ہے۔ اور جو ابھی فوٹو سیشن ہوا جس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا روہت شرما نے، وراٹ کوہلی نے، اور وہ تمام کے تمام شرٹ پہنے ہوئے تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا اس پہ پاکستان لکھا ہوا۔ اگر مان لیتے ہم جے شاہ کی بات اور تمام میچز سری لنکا میں ہو رہے تھے تو شاید یہ لکھا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا، تو ایک اچھی چیز پاکستان کو موٹیویٹ کرے گی جب وہ مقابلہ کر رہے ہوں گے ایشیا کپ میں۔ دونوں کے درمیان زبردست قسم کا مقابلہ 2 تاریخ کو کھیلا جائے گا، 2 ستمبر کو۔ اس سے پہلے پاکستان نے افغانستان کے خلاف سیریز کھیلنی ہے، جس کے لیے ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ اگر میں ٹیم مینجمنٹ کی بات کر لیتا ہوں تو وہی ٹیم مینجمنٹ دکھائی دے رہی ہے جو سری لنکا میں تھی، لیکن ایک اضافہ ہوا ہے مقبول احمد باقری کا۔ مقبول احمد باقری ایز اے ماہر نفسیات پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں، جو ٹیم مینجمنٹ میں ان کا نام آیا ہے، تو یہ ایک اضافہ ہے۔ ہم سن رہے تھے کہ کسی ماہر نفسیات کا تقرر کیا جائے گا، تو مقبول احمد باقری صاحب ٹیم مینجمنٹ کا حصہ دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس پہ آج بھی بات ہو رہی ہے، جہاں سری لنکا میں آپ نے جا کے افغانستان سے سیریز کھیلنی ہے اور اس کے بعد پاکستان نے ایشیا کپ سری لنکا میں کھیلنا ہے، دین انڈیا میں آپ نے ورلڈ کپ جا کے کھیلنا ہے۔ اگر ہم جائزہ لے لیں ان کنڈیشنز کا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسپنرز کی جنگ ہونے جا رہی ہے، جو سازگار ماحول جہاں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ٹیم میں 3 جینون فاسٹ بالر، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف، اور ان کے ساتھ 2 آل راؤنڈر، میڈیم فاسٹ آل راؤنڈر کو آپ نے شامل کیا ہے، فہیم اشرف اور وسیم جونیئر۔ کیا اس کی جگہ عماد وسیم کو چیک کر لینا بہتر ہوتا کسی ایک کی جگہ؟ کیونکہ اگر اسپنرز کی اگر میچز بھی آپ دیکھیں گے تو 2 فاسٹ بالر کا کھیلنا خاصا دشوار ہوگا ان کنڈیشن میں۔ اگر پاکستان کوئی بہت ہی سازگار پچ مل جائے تو 3 فاسٹ بالر کے ساتھ جائے گا، تو بھی وسیم اور جگہ نہیں بن رہی فہیم اشرف کی۔ تو ایسے میں نئے چیئرمین سلیکشن کمیٹی نے جو یہ فیصلہ کیا، یا عماد کو چیک کرنا کیسا ہوتا؟ پھر سرفراز نہیں ہے اس ٹیم کے اندر جو ایکسپیرینس بیٹر قرار دیے جا رہے تھے، وکٹ کیپر بیٹر، کہ جو ایشیا کپ میں اور ورلڈ کپ میں زیادہ سودمند ثابت ہو سکتے ہیں۔ حارث کا انتخاب کیا گیا، ینگسٹر حارث بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا وہ پریشر کنڈیشن کو ہینڈل کر پائیں گے ایسے وقت میں کہ خدا نخواستہ رضوان کی صورت میں انہیں موقع دیا جاتا ہے؟ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کئی سارے دعوے سامنے تو ضرور آ رہے ہیں، لیکن جو ابھی 2 دن پہلے ایڈن گارڈن کولکتہ میں آتش زدگی ہوئی اور وہاں پہ کھلاڑیوں کا سامان خاکستر ہو گیا، کئی اور بھی مس مینجمنٹ کے واقعات ورلڈ کپ کے حوالے سے چاہے ٹکٹوں کے حوالے سے بی سی سی آئی کی جانب سے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان تو اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے حالات نہیں دیکھ رہے۔ ایڈن گارڈن کولکتہ میں ورلڈ کپ کے 4 میچز کھیلے جانے ہیں، سیمی فائنل بھی کھیلا جانا ہے، پاکستان اور انگلینڈ کا مقابلہ بھی ہونا ہے، اور یہ اب اگر کراؤڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو اب 1 لاکھ کی کیپیسٹی اس کی بھی 1 لاکھ کی کیپیسٹی اب احمد آباد کے گراؤنڈ کی بھی ہو گئی ہے، تو
ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پہلے بھارت اپنے معاملات تو دیکھے, اس کے بعد باقی چیزوں کی جانب جائے تو بہتر ہوگا. مارک کولز ویمنس ٹیم کے ہیڈ کوچ نے استعفیٰ دے دیا. پچھلے شو میں آپ نے سنا ہوگا کیا باتیں ہوئی تھیں ان کے حوالے سے کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پچھلی مینجمنٹ کمیٹی نے ان کا تقرر کیا تھا, لیکن اس مینجمنٹ کمیٹی نے ان کو شامل نہیں کیا ہے. کئی سارے ایشوز ہیں ہمارے شو میں, آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام, وہ نام کہ جس نے فاسٹ بالنگ اگر کہتے ہیں کہ ریورس سوئنگ کرنا سکھائی, بال کو سوئنگ کرنا سکھایا, اور اس کے بعد کئی سارے فاسٹ بالر سامنے آئے. لیجنڈری فاسٹ بالر ہیں, لیکن تھوڑی سی کچھ ان کے معاملات کبھی کرکٹ بورڈ سے اچھے ہوتے کبھی خراب ہوتے, لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ جو ان کی رکی ہوئی پینشن تھی ایک لیجنڈری فاسٹ بالر کی, وہ پچھلے 2 دن پہلے دی گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی, کیونکہ وہ ایک اب ظاہر عمر کے اس حصے میں کہ پیسوں کی ضرورت سب کو ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود انرجی ہے ان کے اندر, اور اس وقت بھی وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں موجود ہیں, اور ان قریب جو ہے وہ کیمپ کنڈکٹ کرنے والے, یعنی کہ کیمپ سے مراد لیکچر دینے والے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بالر سرفراز نواز صاحب. تھینک یو ویری مچ سیفی بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس جانب آتے ہیں, ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, ناک کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دروازے پہ. ہو سکتا ہے ہم ابھی ویٹرنز ورلڈ کپ میں انہیں ایکشن میں بھی دیکھیں. کرکٹ اینالسٹ ہیں عاطف مقبول, تھینک یو ویری مچ عاطف, بہت بہت شکریہ آپ کا. ان کے برابر میں ہمارے مہمان اسلام آباد سے آئے ہوئے جرنلسٹ, اینالسٹ اور ایک بڑے لیڈنگ چینل کے جو ہے وہ کرسپونڈنٹ ہے. اسلام آباد میں کیا معاملات چل رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے ذرا یہ بھی جانیں گے. کوئی کہہ رہا ہے ذکا اشرف صاحب 4 مہینے میں چلے جائیں گے. رضوان غلزئی نے ہمیں آج جوائن کیا ہے شو میں. تھینک یو ویری مچ رضوان, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی سرفراز نواز صاحب ذرا وہ آتے ہیں, ابھی ہم سے بات کرتے ہیں جب تک میں بات چیت کا. رضوان آپ سے آغاز کروں گا. آج یہ جو وزارت خارجہ کا اسٹیٹمنٹ آئے, بھارتی وزارت خارجہ کا, ایسے وقت میں جب پاکستان نے یہ بات کہی ہوئی کہ وہ سیکیورٹی کا جائزہ لے رہے ہیں, کیا یہ اسٹیٹمنٹ غیر ضروری نہیں ہے؟ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جو باقی لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگا, کیا بھارتی عوام کا ٹریٹمنٹ یا کراؤڈ کا ٹریٹمنٹ جو انگلینڈ کے ساتھ ہوگا, کیا وہی پاکستان کے ساتھ ہوگا؟ نسیم بھائی, میرا خیال ہے کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, انڈیا بے شک اگر یہ انہوں نے بات کی ہے, لیکن ان کے اوپر پریشر ضرور ہوگا کہ پاکستان کا جانا, آلدو کہ وہ اپنی طرف سے یہی امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ایک آرڈنری ٹیم ہے, لیکن آبویسلی وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں, اور زیادہ تر ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اپنے جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی. آپ یہ سوچیں اگر وہ یہ بیان دیتے کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی تو ان کو اپنے لوگوں سے بیکلیش کا سامنا کرنا پڑتا, لیکن وہ مجبور ہیں. آئی سی سی کا ظاہر ہے ایک پورا پروسیس ہے, آپ نے بھی بڑے انٹرنیشنل ایونٹس کور کیے ہیں, سیکیورٹی دینا اور ہر ٹیم کو اس حساب سے رکھنا. وہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر بجائے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے کہ باقی ٹیموں کے ساتھ پاکستان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا, اگر صرف اتنی بات کہہ دیتے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آئے گی تو اس کو اچھا ٹریٹ کیا جائے گا, اچھے ماحول میں ہم رکھیں گے, تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ کوئی ورلڈ کپ کے پلیٹ فارم کو نظر رکھتے ہوئے بھی یہ ایک اچھی چیز ہوتی. دیکھیں ہماری جو آپ نے بات کی کمیٹی بنی تھی, اس کمیٹی میں سارے لوگوں نے بجائے ایک آدھ جو ہمارے منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے دونوں لوگ, مزاری صاحب اور قاہرہ صاحب, ان کے علاوہ سب نے جانا چاہیے, اور اس کو سب نے اپریشیٹ بھی کیا. اور یہ جو ایک جیسچر پازیٹیو شو کیا ہے, یہ انڈیا کی طرف سے بھی اگر آ جاتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے, تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اگلے سال الیکشن ہو رہے ہیں, نریندر مودی صاحب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, بڑے مسائل ہیں ان کے بھی جو ہے نا, وہ اس وقت وہ اگر نرم گوشہ تھوڑا سا بھی شو کر دیں گے تو کیا ان کے ووٹ ختم ہو جائیں گے؟ بڑے یہ والے مسائل ان کے ساتھ ہیں. نہیں, وہ ریسنٹلی جب ذکا اشرف کی اور جے شاہ کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس میں جب یہ خبر سامنے آئی کہ جی دونوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی, اور جب یہ سرفیس ہوئی چیزیں, تو کتنا زیادہ انڈین میڈیا میں اس کا اتنا شور بنا کہ وہ جے شاہ کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ جی میں نے کوئی نہ تو انویٹیشن دیا اور نہ انویٹیشن ایکسیپٹ کیا. تو بھارت کے مسائل ہیں, اور ہمیشہ سے ہم دیکھیں کہ انہوں نے کرکٹ کو پالیٹکس
کے ساتھ مکس کیا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا پاکستان کی کرکٹ نہیں ہو پائی ہے. اب جب ایسے موقع پہ اتنا بڑا ایونٹ ہے, پاکستان ٹیم جا رہی ہے, اور بالکل آپ نے صحیح کہا اگر وہ اس طرح کے دے دیتے تو انڈیا کا ہی اچھا امیج جاتا کہ جو جن ٹیموں اچھے میزبان ہے اور ویلکم کریں گے, اور ایسے دونوں جب رائیولز آ رہے ہیں اس کو آپ اس طرح کا بیان دیں گے تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد پاکستان نے اگر احمد آباد میں 14 تاریخ کو میچ مار دیا تو کیا کریں گے؟ اور مار دے گا انشاءاللہ پاکستان, جس طرح کے اسٹیٹمنٹ انڈیا کی جانب سے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ موٹیویٹ کرتا ہے. ایز اے کرکٹر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, جب کسی حکومت کی جانب سے بہت ہی اچھا جیسچر جا رہا ہوتا ہے اور دوسری حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ذرا سیٹل نہیں ہونے دینا ہے, تو وہ جو ٹیم ہوتی ہے کہ جو اچھا سوچ رہی ہوتی ہے, اچھی ٹیم, تو اس کا کوئی مورائل میں فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل نسیم بھائی, یہ چیز تو ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کو لے کر کافی چیزیں کریٹ رہی ہیں ساری کافی ٹائم سے لے کر, لیکن ہمیں جو وہی بات ہے کہ ہمیں کرکٹ کھیلنے سے مطلب ہے. اگر وہ اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ اگر ہم نے پاکستان کی اگر ہم اچھی سیکیورٹی کریں گے یا اچھی ٹیک کیئر کریں گے تو ایک مہمان نوازی اچھی طریقے سے ہو جاتی. تو ہمیں تو کرکٹ کھیلنی ہے, ہم اس لیے کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں, اور وہ تھوڑا سا ان کی سیاست, پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے باقی معاملات میں فکر نہ کرے, یہ بھی ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ یہ وہاں پر. لیکن آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو پھر ایک دفعہ یہ سوال تو پوچھا جا سکتا ہے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان سے کہ کیا وہی ماحول پاکستان کرکٹ ٹیم کے, پاکستان کے فینس کے لیے ہوگا؟ میں بار بار بتا چکا ہوں, میں نے بہت وزٹ کیا اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں انڈیا کے, آپ یقین مانیں میں نے ہمیشہ پیار دیکھا ہے ان کا. لیکن میں اتفاق سے نریندر مودی صاحب جب سے وزیر اعظم بنے, جب سے میں نہیں گیا ہوں انڈیا, اس سے پہلے ہی میرا جانا ہوا ہے. نہیں, وہی چیز جو آپ نے بھی بتائی کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ انڈیا گئے بھی ہیں, انڈیا کے ماحول میں آپ نے دیکھا بھی ہے کرکٹ کا سارا سینیریو. تو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جس طرح سے ہائبرڈ ماڈل بنوایا, الحمدللہ انہوں نے جتنی نجم شیٹی صاحب نے کوشش کی وہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. اس کی ویسے کہیں نہ کہیں تعریف ہونی چاہیے, میری اپنی ذاتی رائے میں. کوئی اچھی کوئی بری چیز سبھی میں ہوتی ہے, کوئی انسان بھی مکمل نہیں ہے. زکا شریف صاحب کے کئی اچھے کام بھی وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ وہ بہت سینسیبل انداز سے لے کے چل رہے ہیں. نجم شیٹی صاحب کے لیے تو میں واقعی بہت کرتا ہوں ان کے لیے, اور الحمدللہ جہاں بات ہوتی ہے ان کے بارے میں اچھا ہی بولتے ہیں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے پاکستانی کرکٹ کو زندہ کیا ہے. جس طرح انہوں نے پی ایس ایل اسٹارٹ کی, پھر اس کے بعد ٹیم میں آنا شروع ہوئی. اب ہمارے پاکستان میں بھی تھوڑا یہ سیاست کا آپ کو پتہ ہے پرابلم ہے کہ آج جو ہو رہا ہے وہ کل کا کیا پتہ ہے کسی کو کیا ہو جائے. تو جس طرح چلتے ہوئے ایک نجم شیٹی صاحب جو اچھا کام کر رہے تھے اور سارے معاملات ماشاءاللہ ہائبرڈ ماڈل کو انہوں نے منوا لیا, آئی سی سی ہلکی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس چیز کو لے کر پھر ہمیں تو پازیٹیو ہی رہنا ہے نا بس. اب وہاں جو انڈیا کی پرابلم ہے وہ وہاں کی سیاست اور پھر کرکٹ کو تھوڑا ہے پرابلم وہاں بیچ میں, جو وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے کہ پاکستان کے لیے. اگر وہ بھی اچھا سوچیں تو پھر یہ پرابلمس نہ ہوں, ہم لوگ ایزیلی کرکٹ آئی سی سی کو بھی نہ ایشو ہو, نہ ہمیں نہ ہماری عوام کو, نہ پاکستان کے نہ انڈیا کے لوگوں کو ایشو ہو. وہی کیسے بتائیں گے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ تو بتانا بہت ضروری دکھائی دیتا ہے. یہ تو سب سے مین چیز ہے. ایک بریک لینے کے لیے جا رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر جس طرح بات کی انہوں نے کہ پرابلم اگر بھارتی کرکٹ بورڈ کو دکھائی دے رہی ہے تو پرابلم تو پاکستان کرکٹ میں بھی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اب انٹرم گورنمنٹ, نئے وزیر اعظم صاحب, نگراں وزیر اعظم صاحب آ گئے. زکا شریف صاحب کو آپ جو سلیکٹ کیا تھا ایز اے چیئرمین, وہ کیا تھا اس سے پہلے گورنمنٹ نے. تو یہ نئی انٹرم گورنمنٹ کیا چینج کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ورلڈ کپ سے پہلے چینج کرے گی, کیونکہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ موجود ہے. لیکن اس کے بعد کا فیوچر کیا ہے؟ رضوان ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا جاننے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں اس وقت پاک بھارت کرکٹ کے حوالے سے جو وزارت خارجہ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا. لیکن اس سے ہٹ کے کہ میں ورلڈ کپ کی بات کروں, میں ایشیا کپ کی بات کروں, اس کی ٹیم کی جانب بھی آتا ہوں کہ جو سلیکشن ہوئی ہے, ماہر نفسیات پر بھی بات کروں گا. لیکن فیوچر کیا ہے پاکستان کرکٹ کا؟ جس ملک میں 7 مہینے میں 3 چیئرمین تبدیل ہو رہے ہوں, وہاں پہ کیسے پاکستان کرکٹ رن ہوگی؟ اور کچھ نہیں پتا ہے کہ زکا شریف صاحب ورلڈ کپ کے بعد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا تو میں گارنٹی دے دیتا ہوں وہ ہوں گے, لیکن اس کے بعد ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, اللہ نہ کرے کوئی رزلٹ ہو گیا. رضوان کیا لگتا ہے آپ کو, کیا خبریں ہیں وہاں پر؟ کیونکہ مزاری صاحب, زرداری صاحب, زرداری صاحب نے کہا تھا تو پھر یہ بات ماننی پڑ گئی تھی اس وقت, ورنہ تو شاید نجم شیٹی صاحب یہ 4 مہینے اور بھی گزار کے جاتے. دیکھیں جیسے آپ نے یہ کہا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد رہیں گے یا نہیں رہیں گے, لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ ورلڈ کپ سے پہلے بھی رہیں گے نہیں رہیں گے. اچھا, ابھی کل خبر آئی کہ جی رات کو مینجمنٹ کمیٹی چینج ہو گئی ہے اور یہ شہباز شریف نے جاتے جاتے نئی مینجمنٹ کمیٹی اناؤنس کرتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 4 الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں وہ, کیونکہ اب کولیشن گورنمنٹ تو مشکل ہی ہو, کیونکہ زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا رول تھا اس کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ اب جب وہ نہیں ہے میں ہی پرائم منسٹر ہوں 14 اگست تک تو کم از کم ہوں تو یہ کر لیتا ہوں. لیکن وہ بہرحال وہ ایک ویسے ریومر تھا. اصل بات یہ ہے کہ ابھی 14 اگست تک کیسے وزیر اعظم ہے؟
وہ ہے ابھی 14 اگست تک. نہیں، ان کی اچھا، خواہش یہ ہے شہباز کہ میں شریف صاحب. ہاں آج نگران وزیر اعظم آگے، لیکن شہباز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ میں 14 اگست کی وہ اس میں شرکت کروں. مٹھائی بانٹیں گے ہاں، پہلے. اچھا، تو وہ 14 اگست کو 2 دن ابھی شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے. اچھا، دوسرا جو زکا اشرف والی بات آپ کر رہے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے وہ آئے ہیں، اس کے بعد ان کو الیکشن میں جانا ہے. ابھی ان کے لیے بڑا چیلنج یہ دیکھیں، یہی ہمارے یہاں بڑا پرابلم ہے. زکا اشرف صاحب الیکشن میں کہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ سر پی سی بی کا جو چیئرمین کا ابھی تو مینجمنٹ کمیٹی ہے نا، چیئرمین کے لیے الیکشن ہونے، الیکشنز کے لیے اب وہ تیاری کر رہے ہیں. وہ جو پورا بورڈ آف گورنرز ہیں وہ اس کے لیے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. الیکشن کے لیے پھر 3 سال کے لیے پھر الگ سے منتخب ہونا ہے. تو وہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے آگے. دیکھیں، یہی پاکستان کے مسائل یہ ہیں کہ بورڈ کے چیئرمین کو اپوائنٹ کرتا ہے پرائم منسٹر. وہ پرائم منسٹر جب حکومتیں آگے پیچھے ہوں گی تو پرائم منسٹر اپنی مرضی کا بندہ لے آئے گا، پھر وہ اس کے بعد وہ الیکشن میں چلا جائے گا. آپ کا رضوان تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ زکا اشرف صاحب رک رہے ہیں یا نہیں رک رہے ہیں؟ ساکھ اندر زرداری صاحب کی وجہ سے کتنی مضبوط دکھائی دے رہی ہے انہیں اس سیٹ اپ میں بھی کہ جو انٹرم آ رہا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ وہ سروائیو کر جائیں گے، اور الیکشن کی بھی انہوں نے اپنی گیم سیٹ کر دی ہے. وہ الیکشن جیت کے اگلے 3 سال کے لیے بن سکتے ہیں، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو نئے پرائم منسٹر آئے ہیں وہ اس معاملے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس میں اس وقت زکا اشرف کی اپوزیشن نجم سیٹھی صاحب ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب کی اس سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اچھا کام بھی کیا، بہت سی ان کی چیزیں ہیں جو اپریشیٹ کرنے والی بھی ہیں، لیکن اب ان کی کوئی اس طرح سے لابنگ نہیں ہے اس سیٹ اپ کے اندر. جو پورے پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لابنگ نہیں ہے. سیٹھی صاحب نے نہیں کی ہوں گے، باقیوں نے کی ہوں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیسز تو چل رہے ہیں، لیکن کیسز وہ ظاہر ہے ووٹس والا معاملہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں وہ ہو ہی جانا ہے، کیونکہ فیصلہ الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. سر وہ یہ اسی صورت میں ہونا ہے کہ جب گورنمنٹ نے فیصلہ وہ کیس ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں. وہ کیس تو پھر اس میں کیسز والا پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا. زکا اشرف صاحب اور نجم سیٹھی صاحب کا جو معاملہ تھا وہ عدالتوں میں ہی گیا، اور عدالتوں سے ہی زکا اشرف فارغ ہوئے تھے. اس دفعہ وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑا کلوزلی ان کو ریسنٹلی دیکھا ہے، وہ عدالتی معاملات کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو عدالت میں جن چیزوں کے اوپر معاملات چل بھی رہے ہیں وہ کوئی اتنی سالڈ نہیں ہے. تو لگتا یہی ہے کہ زکا اشرف 4 مہینے اور اس کے بعد اگلے 3 سال کے لیے یہی، جیسے کہتے ہیں نا، کمپنی یہی چلے گی. تو ایسا ہی لگ رہا ہے. اور 4 سال کے لیے یہی کمپنی 3 سال کے لیے 3 سال کے لیے 3 سال کے لیے اگر اس میں کوئی گورنمنٹ آ کے اپنی مرضی کی مینجمنٹ کمیٹی. دیکھیں نسیم بھائی، یہ بات تو آپ کو، اور اگر سیٹھی صاحب لندن میں جا کے کشتی میں بیٹھ گئے، اگر کشتی میں بیٹھ گئے اور کوئی باریک واردات ہو گئی لیکن دیکھیں پرابلم نسیم بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرابلم یہی ہے نا کہ یہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے. مطلب جو رمیز راجہ بھی بات کر رہے تھے، ایک بندہ اگر آیا ہے اس کو ڈیو ٹائم ملنا چاہیے. جیسے پلیئر کی بات ہے نا، آپ ایک پلیئر کو لے کے آتے ہیں، اس کو ایک ٹائم ملنا چاہیے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے. لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ وہ جب پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہوگا، پھر اوپر جو پرائم منسٹر آئے گا وہ اپنی مرضی کا بندہ لگائے گا. اسی طرح یہاں پہ یہ ہوا کہ نجم سیٹھی صاحب، وہ کشتی والی بات آپ نے کی، کشتی میں سوار ہو کے وہ پی سی بی میں آ گئے، لیکن وہاں پہ جو زکا اشرف صاحب نے جو اگلی واردات ڈالی وہ کشتی سے بھی بڑی تھی. اور وہاں پہ پھر شہباز شریف بھی مجبور ہو گئے کہ زرداری صاحب آ گئے اور انہوں کی مرضی سے ہوا جو کچھ بھی ہوا. لیکن یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. کنارہ آ گیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کشتی کنارے لگ گئی. جی بالکل صحیح کہا انہوں نے، ہر چیز انہوں نے کلیئر کر دی کہ سیاست جو ہے وہ کرکٹ کے بیچ میں نہیں آنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے عاطف بھائی، اس پہ ہم نے بہت بات کی. مجھے یہ بتائیں، ماہر نفسیات کا تقرر کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے. بہت سارے ہمارے بچوں نے جا کے انڈیا میں کرکٹ نہیں کھیلی ہے جو ہماری ٹیم کے پلیئرز ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اس کو بہتر دیکھتے ہیں؟ جی اچھی سوچ ہے، اچھا ہے، یہ اقدام ہونا چاہیے. یہ تجربہ افغانستان اور ان کے خلاف ہی کر لو تو زیادہ بہتر ہے، آپ کہہ رہے ہیں، تاکہ اس سے پہلے جو بھی ذہنی نشو فرسٹ ٹائم ہے تو افغانستان کی ٹیم کے ساتھ کرنا چاہیے. ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آیا یہ ہمارا اقدام اچھا ہے، یہ اسٹیپ اچھا ہے، یہ کیا ہے سین. اچھا صحیح ہے. ابھی میں رضوان یہی سوال آپ کے پاس کرنے آ رہا ہوں، لیکن پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا سینئر موسٹ اسپورٹ جرنلسٹ، کرکٹ اینالسٹ، میرے انتہائی قابل احترام استاد ماجد بھٹی صاحب شو کا حصہ تھے. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا ماہر نفسیات کا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سن لیں پھر رضوان سے بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب، صغیر بھائی نے بتایا کہ ویمنس ٹیم کے ہیڈ کوچ کوئی سائیکی ہیں، کچھ سائیکو پرابلم ہے. اس کا گرانڈ بریڈ ون کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ویمنس ٹیم کے مارکولز. دیکھیں، جلال الدین کو کسی دن آپ لائن پہ لے لیں، جلال الدین آپ کو بہتر کہانی بتائیں گے جن کو مارنے کے لیے دوڑے تھے مارکولز. میں کہہ رہا ہوں کہ ماہر نفسیات کی پاکستان کرکٹ بورڈ ہیڈ کوارٹر میں زیادہ ضرورت ہے. بھٹی صاحب، صغیر بھائی نے بتایا کہ ویمنس ٹیم، جی
جو آپ نے سن لیا ہوگا ماجد بھٹی صاحب سینئر موسٹ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں کہ ماہر نفسیات کی ضرورت تو قذافی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ایک تو ٹیم کو ضرورت نہیں ہے اس لیول پہ, جب نیشنل ٹیم کو ماہر نفسیات کتنا کو تبدیل کر سکتا ہے. میں تو اتنے سارے لوگوں کو ایک ماہر نفسیات کیسے ہینڈل کرے گا؟ پھر تو اس کو چینج کرنا پڑے گا, پی سی بی ہیڈ کوارٹر کو کوئی اور ہیڈ کوارٹر بنانا پڑے گا. بلکہ جو وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ماہر نفسیات کو ضرورت پڑ جائے گی کسی ماہر نفسیات کی. تو یہ میں ماجد بھٹی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کے اندر زیادہ ماہرین نفسیات کی ضرورت ہے. جس طرح کی چیزیں وہاں ہم دیکھتے ہیں, جس طرح کے ایونٹس دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی جب سے ذکا اشرف صاحب آئے ہیں زیادہ فریکوینٹ جانا ہوا ہے, تو میں نے ایک چیز دیکھی. دوستی زیادہ ہے عباس شبیر صاحب آپ کو پتا ہے دوست ہیں آپ کے, تو ان کے ساتھ جانا لگا رہتا ہے. خیر جو پرابلم ہے نا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ صرف یہ کہ میں بڑا ہوں یا میں چھوٹا ہوں, کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, لیگ پولنگ ہے. وہاں پہ کرکٹ کے علاوہ ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. ایک کرکٹ کی بہتری کے علاوہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کون سی بہتر پوزیشن پہ چلا جاؤں. ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کس اختیار پہ چلا جاؤں, اور اس کے لیے وہ ساری لیگ پولنگ اور کرکٹ کے علاوہ ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں یہ بات بہت ضروری ہے, اور اس کو میں کہتا ہوں کہ ہم تو ہنس رہے تھے ماجد بھٹی صاحب کی بات کے اوپر, لیکن سیریسلی لینا چاہیے. اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی بہت چھوٹی سوچ ہے, اور وہ کرکٹ فوکس نہیں ہے. ہر چیز کے اوپر ان کا ہوگا, پروجیکٹس پہ چلے گئے, کوئی اور لالچ جو ہے نا بیسکلی وہ بڑا فیکٹر ہے. بدقسمتی سے ہمارے جو ایکس کرکٹرز بھی ہیں اس میں بہت سے لوگ تو اچھا کام کر ہی رہے ہیں اور بڑے اپنی پورے پیشن کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اس میں پھر لالچ والا فیکٹر آ جاتا ہے, اپنی ذات زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے ہماری کرکٹ جو ہے وہ اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پاتی جس طرح کرنا چاہیے. لیکن پوری دنیا میں بورڈز جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں پروفیشنل انداز میں کرتے ہیں, یہاں پہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اور یہ جہاں پہ چیئرمین کا تقرر جو ہے وہ سلیکٹ کے انداز سے ہو, الیکٹ کے انداز سے نہ ہو, وہاں پر تو پھر یہی ماحول ہوگا نا. پھر تو ایک ایڈمنسٹریٹر کی جگہ میں ذکا اشرف چودھری صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن ایک چودھری کی چودراہٹ ہی ہوگی. آپ اس کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر جو ایک چلنے کی والی بات ہوتی ہے, جب آپ کا تقرر ہی ایسے ہو رہا ہے جی وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے, اور کوئی بگاڑ نہیں سکتا. جب آپ وزیر اعظم تقرر کرتا ہے اس کے بعد تو آپ آل ان آل ہو. اور یہ دیکھا جائے ذکا اشرف ہوں یا نجم سیٹھی ہوں یا اس سے پہلے جتنے بھی چیئرمین گزرے ہیں, وہ پی سی بی ون مین شو ہے. وہ جو چیئرمین کہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور چیئرمین کے پاس ساری پاورز چیئرمین کے پاس ہیں. پتہ نہیں آئین کے مطابق وہ پاورز ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اگر کوچھ چھوٹی سی گاڑی بھی موو ہونی ہے تو وہ چیئرمین کی مرضی سے ہونی ہے. تو چینج ہو جاتے ہو, کیا بات کر رہے ہیں ابھی. اچھا عاطف مقبول بھائی, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ تھوڑا سا کتنا امپورٹنٹ, ایک تو سائیکولوجسٹ آپ نے بتا دیا کہ اگر ٹیم کے ساتھ رکھا گیا تو وہ زیادہ بہتر ایک چیز دکھائی دیتی ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ٹھنڈے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں پر وہ بہت مشکل سے دکھائی دیتے ہیں. میں اکیڈمی کی بات کر لیتا ہوں, کراچی کا ہائی پرفارمنس سینٹر اتنا بڑا سینٹر دکھائی دے رہا ہے, شاہد محبوب صاحب کو رکھا ہوا ہے. کوئی ٹیم آ جاتی ہے تو وہ ٹریننگ کر لیتی ہے, باضابطہ طور پہ کوئی پلیئرز کا بنچ دکھائی نہیں دے رہا کہ اس شہر کا جا کے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں قائم پاکستان کرکٹ بورڈ کی اکیڈمی میں جا کے ٹریننگ کر لے, حالانکہ کوچ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے. جی بالکل ایز اٹ از. میں ابھی شام میں یہی چیز سوچ رہا تھا کہ ہماری جو ریجنل اکیڈمی ہے پی سی بی کی جو اکیڈمی ہے وہ آپ دیکھیں اگر لاہور میں نا, تو لاہور کے جتنے لڑکے ہیں یا سراؤنڈنگ کے جتنے بھی آس پاس کے فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرانوالا, یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ آگے اکیڈمی میں رہتے ہیں. وہ لوگ آگے وہاں ڈیلی نیٹ کرتے ہیں, جنہوں نے لابی بنانی ہوتی ہے, جنہوں نے کھیلنا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی جو 15 سال کی کرکٹ کھیلی, میں تو اس میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو میں نے. سرفراز نواز صاحب اگر اکیڈمی میں ٹھہرے ہوئے تو اس کا مقصد ہے کہ سرفراز نواز صاحب لابی بنانے آئے ہوئے. دیکھیں پلیئر سرفراز نواز صاحب اب ہیں کہاں پہ, آپ کا انتظار ہو رہا ہے, آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ شو میں آئیں گے, تو ہم پروڈکشن ٹیم آپ کو ٹرائی کر رہی ہے بہت. جی جس کا ٹائم جو ہوتا ہے نا باس, وہ اپنے ٹائم کو کیش کر رہا ہے. میں نے آپ سے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جب مصباح کا کپتان آیا تو مصباح نے جتنے لڑکے کھلا سکتا تھا سوئی گیس کے یا فیصل آباد کے, تو انہوں نے کھلائے. اسی طرح آپ شعیب ملک کو دیکھیں, شعیب ملک کا جب ٹائم ٹرن اوور آیا تو انہوں نے اپنے 2-3 لڑکوں کو ڈیبیو کرایا جو ایک سیزن سے, یعنی کہ ایک T20 کا سیزن ہوتا ہے, اس سیزن کے اندر ایک لڑکے نے پرفارم کر دیا تو ڈائریکٹ پاکستان. اتنا آسان ہو گیا پاکستان, کیسے ہو گیا؟ کیونکہ لابی چل رہی ہے.
विदाउट इसके तो कोई खेल ही नहीं सकता. आप लॉबी में आए बगैर आप समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता. और इस पाकिस्तान क्रिकेट का जो माहौल जो चल रहा है, जो मैंने इस 15 सालों में देखा है, ये इसी तरह ही टेंशन में ही रहेंगे मामला जब तक इसको सही नहीं करेंगे. इसको सही करना चाहिए हर चीज़ को लेकर. ये जो ख़ास तौर पे अभी पाकिस्तान टीम में चीज़ें चल रही हैं कि पसंद नापसंद, लॉबी, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये सब चीज़ें ऊपर पाकिस्तान टीम में तो डोमेस्टिक, और फिर आप सोच सकते हैं कि नीचे हम कहाँ पर होंगे. कि जब ऊपर ही मामला इतने ख़राब हैं, आप सब सारी चीज़ें माशाल्लाह पूरे प्रोग्राम में क्लियर कर चुके हैं कि सीटों से लेकर नीचे तक जो सारे प्रोग्राम है वो सब लॉबी भी है, प्लस हर कोई बंदा एक दूसरे की लेग पुलिंग भी कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं. पीसीबी के मामला बहुत ख़राब चल रहे हैं. हम लोग बस सर्वाइव ही कर रहे हैं. ये जितने क्रिकेटर्स हैं, आप देखें जितने भी अब पाकिस्तान टीम में लड़के खेल रहे हैं, मेजॉरिटी जो है वो पसंद नापसंद वाले, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले लोग हैं उसमें. कोई भी डोमेस्टिक से जो मुझे बताते हैं, कोई एक लड़का जो परफॉर्म करके डोमेस्टिक से पाकिस्तान टीम में गया हो, कोई एक लड़का. बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अच्छा रिजवान, एक चीज़ ये भी है कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नया चेयरमैन आता है, जितने लोग हैं हम सुन रहे होते हैं जी अब ये आ गए, अब इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई, अब इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई. हम मीडिया में ही सुन रहे होते हैं जी अब तो ये रुकेंगे ही नहीं. लेकिन मेरा ख्याल है जैसे ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड दरवाज़ा खोलते हैं पहले दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जो उनको सलूट पड़ता है पूरे स्टाफ की जानिब से, वो उनका दिल खुश कर देता है कि अब यही ठीक है, बस इन्हीं के साथ काम करें. को चेंज नहीं होता, सुनते हैं इतने सारे चेंज हो रहे हैं. हाँ, ये होता है. वैसे ज़का अशरफ साहब का अगर मैं बताऊं तो उन्होंने आके अभी एक तो इंटरम अभी सेटअप है 4 महीने के लिए है. सुन रहे हैं कि जब वो इलेक्ट हो जाएंगे 3 साल के लिए तो उसके बाद वो बड़ी तब्दीलियां करेंगे. आप समझते हैं इलेक्ट हो जाएंगे? दूसरी मरतबा आपने ये जुमला कहा, हालांकि जितनी भी एसोसिएशन बनी है वो नजम सेठी साहब के दौर में बनी है, जितने भी सरबराह हैं वो नजम सेठी साहब के दौर में आए. शकील शेख साहब का एक खास इन्फ्लुएंस था जी. उस तमाम जो भी इलेक्शन हुए थे. और एक हाई बाकायदा तौर पे एक आपने इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया था और जिनके थ्रू ये तमाम इलेक्शन हुए थे. ये और बात है क्या वो भी कोई कह रहा है ये सही है ये गलत है? हाँ, वो इलेक्शन कमिश्नर ने भी उनको हटा दिया था प्राइम मिनिस्टर ने. तो वो जाहिर है कि जिसने हटवाया था वो उनके खिलाफ हो गए. अब ज़का अशरफ के हवाले से वो ख़त वगैरह भी लिख रहे हैं. असल बात ये है कि इलेक्शन का आपने पूछा कि क्यों जीत जाएंगे, क्योंकि एक जो एसोसिएशंस सेठी साहब ने काबू की हुई थी तो उनके जो अपोजिशन थी वो ज़का साहब के काबू में थी. और जब ज़का साहब आए थे तो सारे लाहौर क्रिकेट बोर्ड के अंदर पहुंच गए थे. उन सबको असाइनमेंट्स मिल गई थी कि आपने जाके अब इलेक्शन की तैयारी करनी है. तो वो पूरा फोकस उन्होंने. तो कितनी दफा इलेक्शन होंगी, कितना पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद पूरे मुल्क में? इससे पहले मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शन करा के गई है, आपसे एसोसिएशन नहीं संभल रही. आप जरा अंदाजा तो करें ना कि एक मरतबा फिर इलेक्शन होंगे, अच्छी मेरे पसंद के लोग नहीं आए थे अब इनकी पसंद के लोग आएंगे. फिर शहबाज शरीफ साहब को या हमारे पैटर्न चीफ थे, मेरे जाती राय में कि अगर 4 महीने के लिए नजम सेठी साहब को लगाना था तो 8 महीने के लिए ज़का अशरफ साहब को ही लगा देते, या 8 महीने के लिए नजम सेठी साहब को ही लगा देते और इस पे स्टैंड होता, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की भी और आसिफ जरदारी साहब की भी. आपने इतना पैसा खर्च किया अभी पूरे मुल्क के इलेक्शन में और उसके बाद आप बात ये करेंगे हम नया इलेक्शन कराएंगे. अच्छा ये बॉडी तो उनसे ताल्लुक रखती है, हम नई बॉडी लेके आएंगे. तो ये तो एक मजाक हो रहा है, 4 महीने में फिर इलेक्शन होंगे. ये मजाक है, ये सिस्टम ही पूरा रॉन्ग नंबर है. जब प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट कर दिया, आप आज तक ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटी इलेक्शन हार गया हो? उसके लिए तो इलेक्शन मैनेज करना कोई मसला ही नहीं है. जो हम इस वक्त देख रहे हैं ज़का अशरफ साहब जिस तरह से चीजें मैनेज कर रहे हैं वो जीत जाएंगे. मैं आपको आप ये बेशक संभाल भी लें क्योंकि अथॉरिटी इस वक्त उनके पास अथॉरिटी है सर. कोई इलेक्शन वो वाला इलेक्शन जमहूरियत तो है नहीं यहाँ पे. ये कौन से एसोसिएशंस के अंदर जो जिस तरह से एसोसिएशन चलती हैं, नसीम भाई आपसे बेहतर कौन जानता है यहाँ पे क्या मेरिट के ऊपर सारी चीजें होती है? देखिए ना, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग होगी मेरे लिए सूरत यार कि ज़ाहिर 2 जो गवर्निंग बोर्ड के अराकीन है उनका तकर्रुर करना है. अगर इंटरिम गवर्नमेंट करती है मिसाल के तौर पे और उसमें नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं, वो 2 मेंबर, और फिर होता है मुकाबला. फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. अच्छा, इसका मतलब है कि कोई, मैं आपको बात कह रहा हूँ, देखिए वो अपने आप को सेव करना चाहेगी इंटरिम गवर्नमेंट. वो नहीं चाहेगी कि वो कोई पार्टी बने उधर कि मैं नजम सेठी साहब के पास जाऊं या मैं ज़का अशरफ साहब के पास जाऊं. अब आज तक तो यही होता है ना, ज़का अशरफ साहब के साथ जो मेंबर अनाउंस किया जाता है, नजम सेठी साहब के साथ जो मेंबर अनाउंस किया जाता है, उसको पता होता है कि चेयरमैन इन्होंने नहीं बनना है. जी तो अब अगर इन 2 को अनाउंस कर दिया जाता है इंटरिम गवर्नमेंट की जानिब से तो कितना इंटरेस्टिंग होगा. इंटरेस्टिंग होगा. लेकिन फिर आप कह रहे हैं ज़का अशरफ साहब जीत जाएंगे? मेरा ख्याल ये, क्योंकि देखें चीजें एक तो कुछ बिल्कुल सामने नजर आ रही होती है ना, मैनेज हो रही होती हैं. जिस अंदाज से ये नजम सेठी और ज़का अशरफ वाला एपिसोड हुआ है ना, इनकी जो ट्रांजिशन हुई है, ये बड़ी हमने क्लोजली फॉलो की है. इसमें ये चीजें देख के मुझे तो ये यकीन हो गया कि भाई आप बेशक नजम सेठी साहब नीचे पूरी अपनी मैनेजमेंट कर लें,
کوئی جتنی کوشش کر لیں. شکیل شیخ ہیں ان کے پاس بہت ہی ڈومیسٹک میں, آپ کو پتہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی دائی تو غلط نہیں ہوگا, یہ آپ جانتے ہیں. یہ وہ چیزوں کو ایسے مینج کرتے ہیں, وہ زرداری صاحب کی کوئی تھوڑی بہت صلاحیتیں ان کے اندر ہیں کہ وہ بندوں کو مینج کر لیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں اور ان کی بڑی خاص کر ڈومیسٹک میں ایسوسیشن اور ریجنز کی سطح پہ بہت اسٹرانگ ہیں, ان کے بہت اسٹرانگ ہیں. ان کے ہر جگہ پہ, ایون پنجاب کے اندر جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں وہاں پہ ان کی بڑی اچھی. سندھ میں بھی یہی صورت ہے, الفی رضوان اس سے زیادہ ہٹ کے نہیں تھی, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا. خیر یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ماحول ہوگا کہ اگر ذکا اشرف صاحب اور نجم سیٹھی صاحب کا تقرر کر دیتے ہیں ایز اے ممبر گورننگ بورڈ, تو باقی جو گورننگ بورڈ ہوگا وہ کس کو ووٹ ڈالے گا. اس سے زیادہ انٹرسٹنگ الیکشن ویسے ہو نہیں سکتے, کیونکہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے سر پر موجود ہوتی ہیں. اگر نجم سیٹھی صاحب کی بات کر لیں یا ذکا اشرف صاحب کی بات کر لیں, لیکن جب کوئی انٹرم گورنمنٹ آئی ہے وہ تو نہ تو دوسری جماعت کی جانب جائے گی, شاید دوسری جماعت کی جانب جائے گی. میرے خیال ہے وہ ایک نیوٹرل رہنے کی کوشش کرے گی, اور اس میں اگر گورننگ بورڈ میں دونوں کا نام آیا تو بہت ہی انٹرسٹنگ الیکشن ہوں گے. بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر ایشیا کپ کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز آج سے ہو گیا ہے, لیکن ایشیا کپ کی ٹیم آج بھی ڈسکس ہو رہی ہے جو آج سے 4 دن پہلے اناؤنس ہوئی تھی. کیا کچھ ہوا اس میں, بریک کے بعد. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں کرکٹ پر. کرکٹ وہ کھیل ہے کہ جو پاکستان میں شاید صرف ایک کھیل نہیں ہے, یہ کھیل سے بہت زیادہ ہے. اور ایشیا کپ, ورلڈ کپ, جس زبان پہ آپ نام سنیں گے وہ یہی سن رہے ہوں گے, لوگ واچ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے بہت سارے کھلاڑی لنکا پریمیئر لیگ میں پرفارم کر رہے ہیں, انکلوڈنگ کیپٹن بابر اعظم. اسی طرح رضوان کو ہم کینیڈا کی لیگ میں کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. شاہین شاہ افریدی, حارث رؤوف یہ انگلینڈ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ہمارے تمام کھلاڑی بزی ہیں اور پوری قوم ان کی پرفارمنس پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ ایشیا کپ آ رہا ہے, ورلڈ کپ آ رہا ہے, یہ کیسا پرفارم کریں گے. چیئرمین سلیکشن کمیٹی انضمام الحق صاحب کو مقرر کیا گیا. انہوں نے ایک 17 رکنی اور ایک 16 رکنی ٹیم کا اناؤنسمنٹ کیا. سعود شکیل کا تقرر کیا افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے. شان مسعود اس ٹیم میں دکھائی نہیں دیے, لیکن ریسنٹ پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو شان مسعود اس طرح ڈیلیور بھی نہیں کر سکے تھے. تو اگر طیب طاہر کو موقع دیا گیا ہے تو اٹس اے گڈ سائن. وہ ریسنٹ پاسٹ میں بہت اچھا پرفارم کر کے آ رہے ہیں, خاص کر پاکستان اے کی جانب سے, پاکستان شائنز کی جانب سے. انہوں نے شاندار کرکٹ کھیلی ہے اور بہادری کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے, اور پتہ چل جائے گا کہ وہ اگینسٹ افغانستان کیسے دل کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر مڈل آرڈر بیٹنگ میں رضوان, اگر افتخار اور طیب, ایک بہت بڑا کمپٹیشن آ جائے گا کہ اس پوزیشن کے اوپر کون کھیلے گا, اور جتنا کمپٹیشن بڑھے گا وہ پاکستان کرکٹ کو فائدہ پہنچائے گا. سرفراز احمد کے بارے میں آج بھی بات کی جا رہی ہے کہ سرفراز احمد کیوں ٹیم کا حصہ نہیں آتے. بھائی میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ جہاں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی وجہ سے سانسیں ہلکے ہلکے پوری قوم کی آنا شروع ہو جاتی ہیں, خوف ہوتا ہے انڈیا سے 3 میچ ایشیا کپ میں بھی ہو سکتے ہیں, دین ورلڈ کپ میں جا کے ہم نے انڈیا میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ہماری ٹیم کیسا کھیلے گی, کیسا پرفارم کرے گی, پوری قوم سوچ رہی ہے اس وقت بیٹھ کے. سرفراز کی کتنی امپورٹنس تھی آپ کے خیال میں؟ میں T20 فارمیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایکسکلوسیو ODI فارمیٹ کی بات کر رہا ہوں جب 50 اوور بیٹنگ کرنی پڑتی ہے. اگر خدا نخواستہ رضوان انفٹ ہوتے ہیں تو حارث یا سرفراز کون بہتر چوائس ہے؟ سرفراز, کیونکہ دیکھیں سرفراز ایک ماشاءاللہ ایک میچور پلیئر ہے, اور اس نے کرکٹ کھیلی اتنے ٹائم ایز اے کپتان بھی, اور ٹیم کے ساتھ کافی ٹریول کیا, کافی اس کے ماشاءاللہ میچز ہیں. تو سرفراز بیسٹ آپشن ہے, کیونکہ وہی آپ والی بات, حارث جو ہے, حارث کی وہ ٹیکنیک نہیں ہے ابھی 50 اوور والی جو وہ باری لے سکے. وہ T20 میں نہیں اس سے اسٹے ہوا ہوتا تو وہ ون ڈے میں کیسے سروائیو کرے گا اس چیز کو لے کر. تو سرفراز بیسٹ ہے, کیونکہ سرفراز سے آپشن آپ کا مڈل آرڈر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو آپشن یہ ہے کہ اگر سرفراز جیسے نیچے بھی کھیلتا ہے اور رضوان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے, تو ہمارے لیے مین آپشن تو 2 ہیں جو ہم یہ سرفراز کو دیکھنا چاہیے تھا ویسے, کیونکہ سرفراز اور رضوان کا جو ہے وہ میچور ہیں اور سینئر ہیں اور اس کرکٹ کو سمجھتے ہیں, ساری پریشر کنڈیشن کو سمجھتے ہیں. شعیب اختر اپنے کیریئر کے اینڈ پہ تھے, 2011 ورلڈ کپ میں ان کو منتخب بھی کیا گیا تھا اس وجہ سے کہ شعیب اختر ایک نام تھا, ان کا تجربہ پیچھے چلا آ رہا تھا. جی بالکل یہی چیز ہے کہ ابھی سرفراز کو موقع دینا چاہیے تھا. حارث کو بہت جلدی اس 2 بڑے ٹورنامنٹ میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. سرفراز کو دیکھیں گے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو سرفراز پرفارم بھی کر کے دے, کیونکہ اس نے خود کے لیے بھی کم بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹیم میں آنے کی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے ٹائم پر پلیئر کو آپ موقع دیں گے نا تو وہ خود پرفارم بھی کرے گا اور انشاءاللہ ٹیم کے لیے بھی اچھا ہوگا. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ کہ حارث ہمارا فیوچر ہے. انڈیا میں ہونے والے ورلڈ کپ میں یا انڈیا سے ہونے والے میچز میں کیریئر بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں.
सरफराज अपनी एक्सपीरियंस अपना कैरियर खेल चुके हैं, उन्हें पता है कि जो प्रेशर कंडीशन है उसमें किस तरीके से बैटिंग करनी है, और हारिस का कैरियर अभी बहुत बाकी है, तो उस कैरियर को भी मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा बेहतर होता कि इतने प्रेशर में ना एक यंगस्टर को उतारते और एक्सपीरियंस पे जाते। बिल्कुल, ख़ास तौर पे एशिया कप या आगे वर्ल्ड कप आना है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपीरियंस एक उस डग आउट में मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ऑन दी फील्ड अगर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकअप के तौर पे रिजवान तो फ्रंट लाइन विकेट कीपर हैं, तो डग आउट के अंदर सरफराज का होना, वैसे भी पॉजिटिव बंदे हैं और आपको पता है कि जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और एक डाउन टू अर्थ है, हम्बल शख्सियत हैं, ऐसे पॉजिटिव बंदे का बहुत ज़रूरी है वहाँ पे डग आउट में होना। तो अच्छा था कि एशिया कप में मैं पर्सनली अगर कहूँ, जैसे क्या ये आपके हमनाम की वजह से नहीं हुआ? आप उसकी परफॉर्मेंस तो इज नो डाउट के परफॉर्मेंस को अगर देखा या जाए, बाबर की दोस्ती देखे ना, वो प्रेशर तो नहीं लेंगे ना, बाबर की दोस्ती, मेरा कहने का मकसद है, देखें सब लोग बात कर रहे हैं, आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बाबर और उनकी दोस्ती का लेवल इस वक्त दूसरा दिखाई दे रहा है। तो आप कहने का मकसद है कि वो प्रेशर शायद आप टेस्ट टीम में तो रिजवान को शामिल कर लेते हैं सरफराज के साथ, लेकिन सरफराज को शामिल नहीं करते ओडीआई टीम में। मेरा ख्याल है कि अब क्रिकेट बोर्ड ने या जो मैनेजमेंट है या खुद टीम है, शायद बाबर आजम ज़ाहिर सिलेक्शन के ऊपर असरअंदाज तो होते हैं, उन्होंने ये जहन बना लिया है कि सरफराज अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, वाइट बॉल क्रिकेट में शायद उनकी अब स्पेस नहीं है, इसीलिए उन्होंने बैकअप के तौर पे हारिस को इन किया है। सरफराज की मौजूदगी हो ना हो, लेकिन वो अब एक माइंड बना चुके हैं कि सरफराज जो है वो टेस्ट खेलेंगे, हो सकता है कि रिजवान ना भी खेले, सरफराज टेस्ट खेलेंगे, उनके लिए यही काफ़ी है। वनडे में या वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 में सरफराज के दरवाजे जब दो इतने क्रूशियल इवेंट थे जी, एशिया कप और वर्ल्ड कप, क्या इस वक्त जरूरत थी? देखिए उसमें सबसे ज्यादा जरूरत मैंने ये कहा का कैरियर मेक और ब्रेक दोनों चीजें हैं इसमें, इंडिया के खिलाफ जब आप खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, और हारिस का मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हारिस बहुत यंग है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इस लेवल पे उनको शायद एक्सपोज करना उनके लिए अपने लिए भी फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन अभी रिजवान एज लॉन्ग एज अल्लाह करे कि वो फिट रहें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सरफराज की टीम में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो जिस तरह से लड़कों को कोच भिजवा दें, मेंटोर भिजवा दें, अभी तो प्लेयर हैं वो प्लेयर मेरे ख्याल में अब टेस्ट क्रिकेट तक उनको महदूद कर दिया है, ये हकीकत है, अच्छा लगे आपको या बुरा लगे, लेकिन ये माइंडसेट यही है कि सरफराज को इधर रखना है। लेकिन ये अच्छा लगे या बुरा लगे, बात हो रही है कि मेरे अच्छा लगने की या आपके अच्छा लगने की या आतिफ भाई के अच्छा लगने की या बाबर आजम के अच्छा लगने की भी बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान टीम की जरूरत क्या है, मेरिट क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जनाब अली, जहां पे स्पिनर्स की जंग करार दी जा रही है कि स्पिनर्स सारी दुनिया के अपनी नई वैरायटीज के साथ मैदान में उतर रहे होंगे, उनके लिए बड़ी आइडियल कंडीशन है। आपको देख स्पिनर है, श्रीलंका की कंडीशन, देन इंडिया की कंडीशन, अफगानिस्तान के स्पिनर्स को भी हम देख सकते हैं, दुनिया के टॉप स्पिनर्स इस वक्त हम उस टीम के करार दे सकते हैं। ऐसे में आपने 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, उनके साथ आपने 2 मीडियम फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ और वसीम, इनमें से किसी एक को रख के अगर आप अम्माद को चेक कर लेते कि क्या फिटनेस का लेवल है। अभी वो जब T20 टीम में आया, उसने टीम को मैच विनर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो एक अच्छे मोरल के साथ आया था, उसने कमबैक बहुत स्ट्रांग किया था, और नया बॉल वो जितना अच्छा करता है, उसका गेंद जो स्किटों के अंदर आता है इन कंडीशन के अंदर, मेरे ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी जितना लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नए बॉल से इंप्रेसिव होते हैं, इसी तरीके के अम्माद की भी स्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें नसीम भाई, सबसे मेन चीज़ अब वही बात आती है कि श्रीलंका में है और इंडिया में है, ठीक है, टूर्नामेंट आपके, तो आपको जो है रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, 3 फास्ट बॉलर हैं आपके पास, 2 स्पिनर जो हैं आपके पास ऑलराउंडर, उसमें वो देखें आप शादाब है, नवाज उसामा मीर हैं, तीनों हैं, ऐसा नहीं है। शादाब, नवाज और ये इमाद वसीम, ये 3 आपके ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों बैटिंग ऑलराउंडर भी कैसे बॉलिंग ऑलराउंडर है प्रॉपर, यानी कि माशाल्लाह भी जिस तरह इमाद ने पूरा PSL खेला है, उस लड़के ने पूरा परफॉर्म किया है पूरे PSL में, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में, ठीक है। अब उस परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में आता है, तो उस नेक्स्ट सीरीज में आप देखें कि उस सीरीज के अंदर शादाब पूरे 4 ओवर कर रहा है और इमाद वसीम 1 ओवर कर रहा है, 2 ओवर कर रहा है। तो यहाँ वही बात आती है पसंद नापसंद की, कि ये सबसे अच्छे ऑप्शन थे जो मेरे हिसाब से इमाद वसीम का सबसे अच्छा ऑप्शन था। सरफराज की तरह इमाद भी पसंद नहीं है, आप ये समझ? जी, मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ नज़र आ रही है, हम तो प्लेयर हैं, हम तो समझते हैं, और मेरे साथ तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी टीम के ये काफ़ी लड़के जो हैं वो जूनियर हैं मुझसे, मैं सबकी नेचर जानता हूँ, तो ये चीज़ जो हमने भी फील की अपनी क्रिकेट में और जो हो रही है भी, वो नज़र आ रही है।
आम पब्लिक को नजर नहीं आती, लेकिन एशिया कप के लिए टीम बनी है, ये जो अफगानिस्तान की सीरीज के लिए टीम बनी है, तो जहां पे हम स्पिनर्स की जंग करार दे रहे हैं वहां पर 2 मीडियम पेस फास्ट बॉलर की जरूरत आप समझते हैं 3 जेन्युइन और वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर के बाद थी, या एक बहुत होता है इनमें से फ़हीम अशरफ या वसीम में से? और हम चेक करना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान से 3 मैच और उसके बाद एशिया कप के मैचेस के अम्माद कैसी गेंद कर रहे हैं, वो ग्राउंड में किस मोरल के साथ, किस दिल के साथ, किस विल के साथ उतर रहे हैं? देखें, इमाद वसीम को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़हीम अशरफ को डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। फ़हीम अशरफ ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी नहीं है, ना विद द बॉल ना विद बैट। वो अगेन वही बात है कि बाबर आजम के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो शायद ये वजह, और बाबर आजम के इंजमाम उल हक से अच्छे ताल्लुकात हैं, हो सकते हैं कि ज़ाहिर कैप्टन आपको नहीं पता? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। कैप्टन की वैसे भी रोल होता है। अब इमाद वसीम की मेरे ख्याल में कि उसामा मीर को उन्होंने मौका दिया है। अगेन वही बात है कि जैसे आपने हारिस और सरफराज की बात की है, यहाँ पे उन्होंने इमाद वसीम की जगह उसामा मीर को ट्राई किया है, तो एक्सपीरियंस बंदा इमाद को डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, आप ये समझ रहे हैं? ट्राई किया वर्ल्ड कप में भी लेके जाएंगे। इमाद वसीम की नहीं है, कोई गेम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ये सीन है कि अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता, जैसे कोई भी टीम में लड़का है परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको चेंज करके, जैसे शान मसूद की परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन है पाकिस्तान। देखिए, आपने वर्ल्ड कप की टीम देनी है, अब वो सर पे आ गई है, आपके पास टाइम कम है, आपको जो अफगानिस्तान के मैचेस मिल रहे थे, आप उसके अंदर उन लड़कों को जरूर ट्राई कर सकते थे, इंक्लूडिंग अम्माद वसीम। देखिए, हमारे पास हर वैरायटी मौजूद दिखाई देती है, नवाज हो गए, अम्माद वसीम हो गए, ये अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर दिखाई देते हैं, उसामा मीर और शादाब हमारे पास अच्छे लेग ब्रेक बॉलर दिखाई दे रहे हैं। ऑफ स्पिन ऑप्शन हमारे पास सलमान अली आगा और इफ्तिखार की सूरत में हो जाता है कि जहां जरूरत पड़ती है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं दरमियान में आने के बाद, तो हमारे पास ऑप्शन पूरे हैं। लेकिन हमें चेक करना था उसामा मीर, वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, हमने चेक किया हुआ है शादाब को, हमने चेक किया हुआ है नवाज को, लेकिन नवाज और उनमें कौन बेहतर दिखाई दे रहा है? शादाब और अम्माद साथ में जाते तो मेरा ख्याल है चेक करने का मौका हमारे पास ये, इसके बाद कोई नहीं है। देखिए, मैंने वही बात की ना भी आपसे कि अब इमाद को नहीं खिलाना, तो उसकी जगह पूरी करने के लिए उन्होंने उसामा मीर को डाल दिया। उसामा मीर ने रिसेंट पास में अच्छा परफॉर्म, ठीक है, एज अ बॉलर्स को लेके जा रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन वही बात है कि फिर फ़हीम अशरफ की क्या परफॉर्मेंस है जिस पे आप उसको टीम में लेकर आ रहे हैं? यही बात आ गई पसंद नापसंद की। अगर आप जेन्युइनली सिचुएशन को समझें, एक तो चलने दें यार, एक नहीं बहुत सारे हैं। और कौन है? और बहुत सारे। हारिस कैसे है? हाँ। अभी आप देखें, जो इमर्जिंग टीम हमारी गई थी वहां पर एशिया कप के लिए, उसमें इमर्जिंग प्लेयर होने चाहिए थे। उसमें हमारी पीसीबी की तरफ से, यानी कि जो टीम अनाउंस होती है, उसमें 5 से 6 प्लेयर टेस्ट प्लेयर जा रहे हैं। पिछले 2 प्रोग्राम पहले बात हुई थी ना इस बारे में कि हमारे बाकी टीमें हंस रही थी कि हमारी ये इमर्जिंग टूर्नामेंट है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से 5 प्लेयर टेस्ट प्लेयर गए। वो कह रहे थे इमर्जिंग वेटरन टीम है, वसीम जूनियर सॉरी, एक टेस्ट में बाकी पाकिस्तान इंटरनेशनल खेले हुए थे, इंटरनेशनल पीएसएल इंटरनेशनल वगैरह सब क्रिकेट खेले थे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हमारा टेस्ट प्लेयर भी अगर इमर्जिंग है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आते भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रिजवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर क्रिकेट पे हम भी बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारी इस कौम के पास बहुत कम एंटरटेनमेंट मौजूद है। क्रिकेट इस कौम की बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। हम खुल के बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मेरिट के लिए क्या ज़रूरी है और क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम होने चाहिए, जो हम समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं तो ज़रूर करें। हमारे पैनल जो आपको बता रहे अपनी राय आपके सामने ज़रूर रखते हैं। तो फिर यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।